بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا عمل جو کہ کلید اعظم کہلاتا ہے، بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ یہ کرتے ہی آپ کے دل میں، آپ کی روح میں سکون نہ اترے تو آپ بتائیے، جتنا بھی ڈپریشن ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، جتنی بھی آپ الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہوں، چاہے آپ کے مسائل بہت ہی پرانے ہوں، چاہے آپ مایوس ہو چکے ہوں، ایک بار یہ عمل کیجیے اور پھر دیکھیے۔ اور کیونکہ دیکھا گیا ہے نا کہ بعض اوقات گلے میں ذلت کا طوق ڈال دیا جاتا ہے، بعض اوقات کوئی ظالم مسلط ہو جاتا ہے اور کوشش کے باوجود جان نہیں چھوٹ رہی ہوتی، بعض اوقات نحوست نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جادو ٹوٹ نہیں رہا ہوتا، مسائل الجھنے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے، مسائل، مشکلات، بیماریاں ڈیرے ڈال لیتی ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، عبادت کی طرف رجوع نہیں ہوتا، تسبیح کی طرف طبیعت نہیں مانتی، اولاد نافرمانی کرتی ہے، بہن بھائی نقصان در نقصان، پریشان پہ پریشان کیے جاتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال میں پھنس جائے نا تو کلید اعظم کا عمل کریں، اور جنہیں نہیں پتا یہ کلید اعظم کا عمل کون سا ہے تو وہ یہ ہے کہ 3 بار آپ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک بار سورہ فاتحہ کمپلیٹ پڑھیں، اس کے بعد ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد 3 بار آپ درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی درود شریف جو آپ نے پہلے پڑھا ہے وہی درود شریف آپ بھی کوشش کریں کہ اگر درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی، اور کوئی بھی مختصر درود پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو ایک عمل ہوا، یہ آپ نے پورا کمپلیٹ پڑھا نا تو یہ ایک عمل ہوا۔ اسی طرح 41 بار یہ عمل پڑھیں تو 1 نصاب شمار ہوگا، 1 نصاب، 3 نصاب یا 5 نصاب بھی آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق۔ آپ یہ عمل روزانہ پڑھیں، اور روزانہ یہ عمل پڑھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے اصحاب غزوہ بدر، جن کی تعداد 313 ہے، کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہدیہ کریں، تحفہ پیش کریں، اور اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں، اور تو نے انہیں قرآن میں اپنے راضی ہونے کی سند دی ہے۔ یا اللہ، وہ تجھ سے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والے سچے نفوس تھے۔ یا اللہ، میں اس عمل کا ایصال ثواب اصحاب بدر رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہدیہ کرتا ہوں یا ہدیہ کرتی ہوں۔ یا اللہ، میں نے تیرے دوستوں کو تحفہ بھیجا اس عمل کی برکت سے، یا اللہ میرے فلاں فلاں مسائل حل فرما دے، اور مجھے اصحاب بدر کی روحانی دعاؤں کا ثمر عطا فرما، آمین۔ آپ ان الفاظ کو نوٹ کر لیجئے، بہت خوبصورت الفاظ ہیں یہ، اور اس طرح سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ اب یہ عمل آپ روزانہ کریں اور ہدیہ کرتے رہیں، پھر دیکھیں وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ آپ کے مسائل حیران کن طریقے سے حل ہوتے چلے جائیں گے، آپ الجھنوں سے نکلتے چلے جائیں گے، آپ کی ذات میں، آپ کی فیملی میں، آپ کی نسلوں میں خیر و برکت کے دروازے کھلیں گے، راہیں کھلیں گی، آپ جو منہ سے نکالیں گے وہ ہو جائے گا، جادو کے پرخچے اڑ جائیں گے، مسائل کا بھرکس نکل جائے گا، اور زندگی اتنی شفاف مزیدار ہو جائے گی کہ دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگے گا انشاءاللہ۔ اب آپ اس کا ایک مشاہدہ سنیں ساتھ، کہ منٹی بہاؤدین سے ایک بہن نے اپنا مشاہدہ بتایا کہ ہم نے یہ عمل کیا تو اس عمل کی برکت سے میرے 3 کام ہو گئے جن پر میں حیران بھی ہوں اور خوش بھی۔ پہلا مشاہدہ یہ ہوا کہ میرے چاچو نے ہم لوگوں پر کیس کر رکھا تھا، برادری کے لوگوں نے، جاننے والوں نے بہت کوشش کی کہ ہمارے چچا کیس واپس لے لیں، لیکن وہ کسی کی سنتے ہی نہیں تھے، بلکہ جو بات کرتا اس سے غصہ ہوتے اور کیس نہ لینے کا اندیہ دیتے۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، ہمارے گھر میں سب پریشان تھے، تو میں نے کلید اعظم کا عمل پڑھ کر چچا جان کے دل کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے مدد فرمائی، میرے چچا کے دل کو بدل ڈالا۔ اتوار کے دن میں نے یہ عمل پڑھ کر چچا جان کے دل کو ہدیہ کیا، اور پیر والے دن
انہوں نے خود ہی جا کر کیس ختم کر دیا۔ اس عمل کی برکت سے ہماری گھریلو رنجشیں اور نفرتیں ختم ہوئیں اور چچا جان نے اپنی مرضی سے کیس کو ختم کر دیا، جو کہ پہلے کسی کی مان ہی نہیں رہے تھے۔ اس عمل کی برکت سے ان کا دل نرم ہوا اور ہماری رنجشیں ختم ہو گئیں، دوریاں ختم ہو گئیں، اتفاق اتحاد کی فضا قائم ہو گئی۔ اب دوسرا مشاہدہ اس عمل کی برکت سے یہ ہوا کہ ہمارے ماموں نے 2 سال ہو گئے تھے پیسے دینے سے انکار کرے، لیکن جب ہم پیسوں کا مطالبہ کرتے ہمیں ٹال دیتے اور اگلی سے اگلی تاریخ دے دی جاتی تھی۔ میں نے کلید اعظم کا عمل پڑھ کر ماموں کے دل کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ 3-4 روز میں نے یہ عمل کیا اور اس عمل کی برکت سے حیران کن نتیجہ سامنے آیا کہ ماموں نے خود ہی بلا کر پیسے واپس کر دیے، اور جب ہمیں وصولی ہوئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور اسی عمل کا تیسرا مشاہدہ جو مجھے ہوا کہ میرے ایک کزن ہے، میرے ابو کا اس کے ساتھ کچھ پیسوں کا لین دین تھا اور حساب کرنا باقی تھا، لیکن اس کا مزاج سخت تھا، وہ بات بات پر لڑائی پر اتر آتا تھا۔ میں نے اس کا تصور کر کے اس کے دل کو یہ عمل ہدیہ کرنا شروع کر دیا اور ساتھ دعا کی کہ یا اللہ اس کے دل کو ہماری طرف متوجہ فرما تاکہ کوئی لڑائی بھی نہ ہو اور ایسے طریقے سے یہ معاملہ نمٹ جائے، اور ساتھ یہ عمل اس کے دل کو ہدیہ کرتی رہی۔ کہتی ہیں کہ الحمدللہ اس عمل کی برکت سے احسن طریقے سے حساب و کتاب کا معاملہ نمٹ گیا اور کسی قسم کی بدمزگی نہ ہوئی، اور ہم سب حیران تھے کہ واہ، اس عمل کے اندر کتنے کمالات ہیں کہ رنجشوں کو ختم کرتا ہے، دوریوں کو نزدیکیوں میں بدلتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عمل دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ پہلے آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، درود قرب مصطفیٰ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، یہ آپ نے 3 بار پڑھ لیا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپلیٹ پڑھیں، اور اس کے بعد 1 بار سورہ فاتحہ پوری پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپلیٹ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، یہ 3 بار پڑھیں۔ یہ عمل 1 بار شمار ہوگا، اور 41 بار پڑھیں گے تو 1 نصاب شمار ہوگا۔ دن میں آپ چاہے کتنے نصاب پڑھ لیں، 1، 3، 5، لیکن طاقت میں، اور جس جائز مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی۔ دلوں کو نرم کرنے کے لیے متعلقہ فرد کے دل کو ہدیہ کریں، وہ آپ کی بات میں مانے گا اور آپ کا احترام بھی کرے گا، اور آپ کو اس کے شر سے حفاظت بھی ملے گی اور اس کی ذات سے فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ تو اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک نے آپ کو اتنا اچھا عمل دیا، تو اس سے جتنا بھی آپ مستفید ہوں اتنا ہی کم ہے۔ تو ہر مسئلے کے حل کے لیے آپ یہ پڑھیں، دوسروں کو شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں، کیونکہ ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، چاہے وہ کسی بھی باس کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہن بھائیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ اولاد نافرمان اولاد کی صورت میں ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے مالک مکان ہو، یا جہاں آپ کا کاروبار ہے، یا آپ کی شراکت داری ہے، آپ کی پارٹنرشپ ہے، یا کسی بھی طرح سے کوئی بھی چیز کا، کسی بھی قسم کا کوئی بھی جھگڑا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، چاہے وہ کسی کی بیماری ہی کیوں نہ ہو، تو آپ اس کو ہدیہ کرتے رہیں۔ چاہیں تو آپ اپنے آپ کو بھی، اگر آپ کے معاملات میں بہت پریشانی ہے، آپ کے کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو آپ یہ پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو بھی ہدیہ کریں، اور جس سے آپ کو کام ہے آپ اس کو بھی ہدیہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور، یہ آپ رشتوں کی رکاوٹ کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کے لیے بھی آپ پڑھیں، جیسے کسی کے رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی رشتہ اچھا نہیں مل پا رہا ہے، یا شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلے مسائل ہیں، تو آپ پڑھ کے اس کو ہدیہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز اچھا رشتہ بھی مل جائے گا۔ اور اگر شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو اللہ پاک اس کو بھی حل فرما دیں گے۔ بات جو ہے وہ صرف اخلاص کی ہے، آپ کی نیت کی ہے، آپ کی نیت کی پاکیزگی کی ہے، اور ادب، توجہ اور دھیان میں۔ ہم لوگ اکثر یہ گلا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ پڑھا، یا ہم نے اتنا درود شریف پڑھ لیا، 19 لاکھ پڑھ لیا، 1.25 کروڑ پڑھ لیا، لیکن ہمارے مسئلے تو ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ہم ڈیلی 7,000 استغفار پڑھتے ہیں، یا ڈیلی اتنا ہم لاکھ استغفار کا ہم نے نصاب کر لیے ہیں، اتنے نصاب کر لیے، لیکن ہمارے مسئلے تو وہی کے ہوئی ہیں، جبکہ ہم مشاہدوں تو اتنے سنتے ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ مشاہدے ان کے ہوتے ہیں جو کہ بہت توجہ سے، بہت دھیان سے پڑھتے ہیں، بہت ادب سے ہوتے ہیں، ان کو جلدی جلدی فیض ملتا ہے۔ درود شریف کا فیض، استغفار کا فیض سب کو ملتا ہے، کیونکہ ہر حال میں قبول ہے، لیکن بات ساری توجہ کی ہے، اخلاص کی ہے، محبت کی ہے، اپنی کیفیت کو بنانے کی ہے،
تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں لے کر آئیں، انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے اپنی کامیابی کے نظارے دیکھیں گے، تو آپ بھی دیکھیں گے اور دنیا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کے پاس جو بھی چیز اللہ نے نعمت دی ہے، کوئی رحمت دی ہے، تو اس کو دنیا پہ اتنا ظاہر نہ کریں، اپنے اسٹیٹس کی زینت نہ بنائیں، کیونکہ دیکھیں نظر لگ جاتی ہے، نظر جو ہے وہ برحق ہے، جادو بھی برحق ہے، حسد بھی برحق ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، فیکٹ ہیں، اسے جھٹلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم ان چیزوں کو اپنی چیزوں کو چھپائیں گے، ایک شکرانے کے طور پہ ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کہ آپ نے پورا کا پورا ہی ساری چیزیں بتا دی، تو حسد کرنے والا تو حسد کرے گا، پھر حسد کے ذریعے وہ حسد کے نتیجے میں وہ کیا کیا کرے، پھر یہ تو اللہ ہی جانتا ہے یا وہ بندہ خود جانتا ہے۔ تو اس لیے اپنی حفاظت کریں، یہ بھی ایک حصار کی طرح ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو، اپنی نعمتوں کو، رحمتوں کو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں لیکن چھپا رہے ہیں، اور حقداروں کو اس کا حق دے رہے ہیں۔ تو یہ سارے عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اور ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جو کہ درود شریف کا ہے، استغفار کا ہے، قرآن پاک کا ہے، اور ہم جنت البقیع کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو فی الحال میں آپ اس ڈسکرپشن میں ہی درود پاک گروپ کا لنک شیئر کر دوں گی، تو واٹس ایپ گروپ کا، تو آپ چاہیں تو اس میں جوائن کیجیے گا، لیکن جوائن کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ درود شریف آپ پڑھ کر اس میں سینڈ کریں، جو کہ ڈیلی ہدیہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔